یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, چاہے وہ باجماعت نماز ویسے ہماری عام نمازیں ہوں یا تراویح ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مطلب ہمیں جلدی ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس لگ جائے, اس کے بعد کھسکو وہاں سے. کم ٹائم میں زیادہ اجر ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں. ہاں, اور تراویح بھی پڑھ لیں گے اور اجر بھی مل جائے گا, اور ٹائم آدھا گھنٹہ لگا ہمارا. اور اس میں یہ کہ مطلب وہ جو اصل ایسنس تھا نا نماز کا, وہ نہیں ہے. مطلب ہم لوگ دیکھو یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, باقی بھی عبادات میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جو اصل ایسنس تھا, مطلب آپ نے چیریٹی کرنی ہے, اب چیریٹی میں بھی جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں, جو کھانا بچا 3 دن کا پڑا ہوتا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. سو ہماری نا ایز اے نیشن میں بھی ایز این امہ واللہ عالم ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے نا, تو ہم اس میں شارٹ چینج کرتے ہیں, ہم وہاں پہ کم چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ کوشش کرتے ہیں ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس ہماری پوری تھی, باقی اس کے اندر اس کی جو اصل تھی, جو اس کی روح تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کافی اس کا فقدان ہے. ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ دین ہمارا جو ہے وہ سادگی پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, سادہ لائف سٹائل پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے پھر جو بھی چیز ہے سادی کی جائے. یہ فلاسفی ہوتی ہے اس پوری پریکٹس کے پیچھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے شاید ہم لوگوں نے ابھی تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے انٹرنلائز ہی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے نماز فرض کی گئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا, تو کہ ہم کلام ہونے کے لیے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا موسیٰ جوتے اتار دو اپنے, پہلے ایٹیکیٹ سکھائے. موسیٰ علیہ السلام اب ہم کلام ہوئے, اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی لائف کا تو یہ بہت بڑا مومنٹ تھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف چھوڑیں, انسانی تاریخ کا بہت بڑا مومنٹ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے جا رہا ہے. اور وہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے آپ کا اپنا دیدار تو کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ پہاڑ کو ایک ہلکی سی چھوٹی سی مائنیوٹ سی تجلی کرا دی, تو پہاڑ راکھ ہو گیا. سو اس موقع کو اب کیسے سیور کیا جائے. ہم کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, ہم کسی عظیم بندے سے ملتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں اس مومنٹ کو سیو کریں. اکثر لوگ آتے ہیں صرف سیلفی لینی ہے. تو لوگ یا پہلے کے زمانے میں آٹوگراف لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اب اس مومنٹ کو سیو کیسے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ موسیٰ نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. جب بھی تمہیں یہ لمحہ یہ موقع یاد آئے نا کہ اللہ نے بندے سے ہم کلام ہوا تھا, تو نماز قائم کرنا. کیونکہ نماز یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم لوگوں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کی سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اصل مینٹالٹی اس کے پیچھے یہ تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ ایسنس نکال دی ہے, حاضری لگا دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا وہ جو اصل تھا وہ نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح حاضری لگاتے ہیں نا, مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا, جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ used to leave everything. بلکہ ایک صحابی he was chopping the wood, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر and he was about to strike the wood, he left the axe, چھوڑ دیا اور کہا واللہ this strike is not blessed. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑے کھیل رہے ہوتے اور باقی سارے کام کر رہے ہوتے تھے, مطلب جیسی اذان ہوتی تھی تو ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل. اور یہ سب ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے اذان میں ہر چیز چھوڑ دو, نماز کی تیاری کرو. جیسے بلال چھت پہ چڑھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کہا, ہر چیز چھوڑ کے اب آجو مسجد میں, وضو وغیرہ کر کے آ گئے, اب سنتیں ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, ایک نا اس موڈ میں آؤ. انٹرنگ انٹو نماز از ناٹ اے وائی فائی کنیکٹ, کہ ہم نے وائی فائی کو آن کیا اور یار پاسورڈ کنیکٹ ہو گیا, اوکے وی آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. No, this never happens. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام نمازوں سے تقریباً پہلے دیکھ لیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ایک پریپریشن ہے کہ ہم فرض میں جانے لگے ہیں, ظہر سے پہلے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک موڈ میں, ایک زون میں آنا ہوتا ہے, اور جب اس زون میں آتے ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر ایک ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی بند کی, لاک کیا. اچھا لاک بھی نا نماز میں آنے کے بعد بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر کہ یار لاک تو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بھاگتے بھاگتے سانس چڑھا ہوا اللہ اکبر, جیسے ہم نے بس ویسے ہم نے دونوں ایکسپیرینسز ٹرائی کیے ہوئے ہیں نا, اور مطلب اف آئی ٹرائی ٹو ریکال تو یہ والا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کافی اسٹریسفل ہوتا ہے.
نماز جس نے آپ کو سکون دینا تھا، ٹھیک ہے، آپ کی بزی لائف میں سے تھوڑی دیر سب چیزیں ہٹا کر آپ مشغول ہو جاتے ہو اور آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے ریسٹ کی، وہ پیس کی فیلنگ آتی ہے، وہ والا ایکسپیرینس بھی اگر ہم اس طرح سے جاتے ہیں جب بھاگتے ہوئے تو وہ چیز ہمیں کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر پاتے. بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے وہ نماز میں بھی. کبھی ایکسپیرینس کریں آپ کہ آپ آرام سے مسجد پہنچے یا گھر میں سنت آرام سے ادا کریں، بیٹھیں، سوچیں، کنٹمپلیشن کے موڈ میں آئیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور کلام کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں. اینڈ یو نو سم اسکالرز سے کہ ڈو میک ذکر بیفور صلاح، یعنی ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیوں ایسا ہے کہ نماز سے پہلے جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ تاکہ تم اس موڈ میں آؤ کہ میں مانگنے والا ہوں، اور پھر تم اپنی ڈیپینڈنسی شو کرو، تم کتنے ایک ایک لمحے کے بھی ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی ذات پہ. اور پھر جو تم کہو نا اللہ اکبر، تو یہ واقعتاً اللہ اکبر ہونا چاہیے. یعنی اللہ از گریٹر دین مائی بزنس، اللہ از گریٹر دین مائی یو نو تھنکنگ اینڈ تھاٹس اباؤٹ مائی فیملی اینڈ مائی کڈز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایون جب اذان بھی ہوتی ہے نا اللہ اکبر، دس مینس کہ اللہ از گریٹر دین واٹ ایور یو آر ڈوئنگ آن دی فیس آف دس ارتھ. آج کی اس ویڈیو میں طاہر ابن جلیل اور راجہ ضیاء الحق صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ نماز ایک خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس نماز آپ کی نماز کو قبول فرماتے ہیں. دوسرا آپ کو سکون ملتا ہے اس نماز سے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کر آئیں. زندگی میں ایک سجدہ ایسا رکھیں جو ہمیں تھکا دے. اپنی نمازوں کو بہتر کر لیں، اپنی نمازوں کو بہتر کر لیں. تو یہی بتا رہے تھے راجہ ضیاء الحق صاحب اور طاہر ابن جلیل صاحب. تو دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا جلدی اپنی نمازیں کو سمیٹ لیتے ہیں. 1 منٹ میں بس ہماری 4 فرض اگر ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں، نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. تو دیکھیں ہمیں مطلب نماز میں خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع ہوتا ہے یہ، اور ہم اس میں جلدی کر دیتے ہیں اور فوراً ہی اٹھاتے ہیں. اور جو ہماری دعائیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، بالکل شارٹ کی ہوئی ہے ہم نے. آج کل جس طرح مطلب ہر بندے پہ اتنی جلدی ہے، افراتفری مچائی ہوئی ہے ہر طرف. تو دیکھیں اس طرح نہ کریں، اپنی نمازوں کو لمبی کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ راجہ ضیاء الحق صاحب کہ اگر آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو آپ نماز پڑھ لیں. تو دیکھیں نماز میں بہت ہی طاقت ہے. اگر آپ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک تو سکون ملے گا دلی. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ اتنی آپ کو لذت محسوس ہوگی. تو ہمیشہ اپنی نمازوں کو خشوع سے پڑھیں، اور اس میں جو برے خیالات یا وسوسے آتے ہیں کوشش کیا کریں جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اسی پہ فوکس کریں اور وسوسے سے بچ سکتے ہیں. تو دیکھیں اس چینل کو ہم نے بالکل نیو سٹارٹ کیا ہے. اس چینل پر انشاءاللہ راجہ ضیاء الحق، طاہر ابن جلیل اور یوتھ کلب کے جتنے بھی اسپیکر ہیں، محمد علی صاحب ہو گئے، تو ان سب کے ہم شارٹ بیان اس چینل پر اپلوڈ کریں گے.